اسلام میں حیا کیوں ضروری ہے؟ حیا کا کیا امپورٹنس ہے؟ ایمان کا حصہ۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، الحیاء من الایمان، حیا ایمان کا ایک حصہ ہے۔ مطلب جس انسان میں حیا نہیں اس کے ایمان میں کمی ہے۔ حیا گناہوں سے بچاتی ہے، برے کاموں سے بچاتی ہے۔ جس دل میں حیا ہوتی ہے وہ نفرت اور بے حیائی سے دور رہتا ہے۔ حیا اخلاق کا زیور ہے۔ اگر ہم میں حیا ہوگی تو ہمارے اخلاق بھی اچھے ہوں گے، ہمیں پتہ ہوگا کہ ہمیں کیا بولنا ہے، ہمیں کتنے لمٹ میں بولنا ہے۔ حیا انسان کی شکل اور لباس میں نہیں ہوتا ہے بلکہ اس کے اخلاق، بات کرنے کے انداز میں اور دوسروں کے سلوک میں بھی دکھائی دیتا ہے کہ ہم دوسروں کے ساتھ ہمارا بیہیویئر کیسا ہے۔ اسلام میں حیا کی بہت امپورٹنس دی گئی ہے۔ انسان کی عزت اور وقار کی حفاظت کرتی ہے۔ حیا فیملی اور سوسائٹی میں پاکیزہ کا ماحول بناتی ہے۔ زنا، فحاشی اور گناہوں کے دروازے بند کرتی ہے۔ سب سے مین امپورٹنٹ، اللہ کے قریب کرتی ہے۔ جہاں حیا ہوتا ہے وہاں ایمان ہوتا ہے، شرم ہوتی ہے، تقویٰ ہوتا ہے۔ موسٹ امپورٹنٹ تقویٰ ہوتا ہے۔ اسلام میں حیا ایک زیور بھی ہے اور حفاظت بھی۔ موسٹ امپورٹنٹ حفاظت، موسٹلی فار دی گرلس۔ یہ مومن کو اللہ کے قریب کرتی ہے اور اس کے ایمان کو مضبوط بناتی ہے۔ اسی پر ایک واقعہ ہے کہ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حیا کا واقعہ ہے کہ ایک بار نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایک جگہ بیٹھے تھے، حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آئے، آپ نے ان کو عزت دی اور ویسے ہی بیٹھے رہے۔ پھر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آئے، آپ نے ان کو بھی عزت دی اور ویسے ہی بیٹھے رہے۔ جب حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ آئے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ترنت اپنا لباس سنبھالا اور اپنی بیٹھک بدل لی۔ صحابہ نے پوچھا، یا رسول اللہ، ابو بکر اور عمر آئے تو آپ نے اپنی بیٹھک نہیں بدلی، لیکن عثمان آئے تو آپ نے اپنا لباس سنبھالا، ایسا کیوں؟ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کیا میں اس شخص سے حیا نہ کروں جس سے فرشتے بھی حیا کرتے ہیں؟ مطلب کہ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حیا اتنی عظیم تھی کہ فرشتے بھی ان سے شرماتے تھے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں حیا ایک اصل صفت تھی۔ آپ نے دکھایا کہ حیا کمزوری نہیں بلکہ ایمان کی شان ہے۔ حیا کا مطلب صرف لباس یا شکل سے نہیں بلکہ دل کی پاکی، زبان کی صفائی اور نظروں کی حفاظت سے بھی ہوتا ہے۔